آواز آئی وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق تھے، ومعرفت شیس، اور اسے شیس کی معرفت تھی، وشجاعت نوح، اور نوح کی دلیری اور بہادری تھی، وخلت ابراہیم، اور ابراہیم کی خلت اور دوستی تھی، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل کی قربانی دی، وفصاحت صالح، وحکمت لوط، ورضا اسحاق، وبشرى یعقوب، اور اسے لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، اور یوسف کا حسن دو، وشدت موسیٰ، اور موسیٰ کا جلال دو، وجہاد یوشع، اور یوشع کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال کی محبت دو، وقلب ایوب، ولحن داود، اور ایوب کا دل دو، داود کی شیرین میٹھی زبان دو، وطاعت یونس، وعصمت یحییٰ، وزہد عیسیٰ، فاغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور اسے یونس کی اطاعت دو، اور اسے یحییٰ کی عصمت پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور جو کچھ نبیوں کو ملا سب عشق کو دے دو۔ 1.25 نبیوں کو جو ملا وہ تو 15 منٹ میں مل گیا، باقی جو ملا اسے کون ناپے کون تولے؟ اس لیے اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر کیا کیا علم کا فیضان کیا ہے، نہیں جان سکتے۔ نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ سکھاتا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم ہوتی۔ اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں آنے والے انبیاء اور انسان ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ ہے، جتنا اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا ہے۔ علم تو بات کی چیز ہے، سارے علم کی انتہا تو اللہ ہے، جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے پیچھے علم کی کیا بات؟ سارے علم کا منتہا تو اللہ کی پہچان ہے، وہ جو اللہ ہی کو دیکھ لے تو پیچھے اب کیسے بیان کیا جائے اور کیا بیان کیا جائے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ کون؟ اچھا ایک یعنی مثال دیتا ہوں، یہ جو مقدمہ ہوتا ہے نا مقدمہ، تو اس میں گواہ کے ذمے ہوتا ہے قسم اٹھانا اور وکیل کے ذمے ہوتا ہے دلیل دینا۔ گواہ سے قسم لی جاتی ہے اور وکیل دلائل پیش کرتا ہے۔ اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائے تو جج کو شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی چکر ہے، تو وکیل قوت دلائل سے بات بتاتا ہے، گواہ قسم اٹھا کے۔ یہ دو الگ کام ہیں، گواہ کے ذمے ہے قسم اٹھانا، وکیل کے ذمے ہے دلائل دینا۔ میں قربان جاؤں، میرا رب اپنے نبی کے لیے گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، وکیل بن کے دلائل دیتا ہے، دونوں ہی کام کرتے۔ والنجم اذا ہوا، یہ گواہ ہے قسم اٹھا رہا ہے، والنجم اذا ہوا۔ کون بیان کر سکتا ہے سیرت کو؟ دو ہستیاں بیان نہیں ہو سکتی، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، جتنا بھی کوئی بیان کر لے تھوڑا ہی ہے۔ والنجم اذا ہوا، گواہ بن گیا قسم اٹھا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، وکیل بن گیا دلیل پیش کر رہا ہے۔
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون گواہ بن گیا. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر وکیل بن گیا. نون والقلم وما یسطرون یہ گواہ بن گیا. ما انت بنعمت ربک بمجنون یہاں وکیل بن گیا. وکالت بھی کرتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے. اس کو کون بیان کرے؟ اس کو رب نے بیان کیا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میں تھوڑا پیچھے سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک اس کا ترجمہ جو سارے مفسرین نے کیا ہے، مجھے قسم ہے روشن دن کی اور سیاہ رات کی، تیرے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے دو ترجمے امام راضی نے نقل کیے ہیں، وہ بتاتا ہوں. والضحا، اے میرے حبیب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی ستاری کی سیاہ چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے، ان کے عیب چھپا لیتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے. ہمارا کام عیب چھپانا ہے، عیب ڈھونڈنا نہیں ہے. کمیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو. تیسرا ترجمہ سب سے عالی شان ہے اور اگلے مضمون سے بہت جوڑ کھاتا ہے. والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے خوبصورت حسین چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ دنیا آنی جانی ہے، آخرت تیرے لیے ہے. تیرا رب تمہیں اتنا دینے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. دیکھو میرے بھائیو، اللہ کائنات کے تمام انسان حتیٰ کہ انبیاء کہتا ہے مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو. پوری کائنات، بشر، آدم کی نسل، بما آدم سے عیسیٰ تک، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو. اور جو کل کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کروں، وہ رب اپنے حبیب سے کہتا ہے میں تمہیں راضی کروں گا، میں تمہیں راضی کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تھوڑا سا پس منظر بھی بتاؤں تو پھر ہو. کچھ دن وہی نہیں آئی، اللہ کی حکمت. تو قریش کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا، چھوڑ گیا، چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا. تو غیروں کی باتیں تو آدمی سنتا ہی رہتا ہے، اپنوں کی بات چپ جاتی ہے. بس خدیجہ نے ایک دفعہ کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا. وہ یہ بات لگ گئی، وہ تو خدیجہ بھی کہہ رہی. بس دل کو لگنے کی دیر تھی کہ جبریل آیا ہے، ہاں پتا کہاں پتا، پسینے پسینے. میں نے کسی تفسیر میں تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے تھوڑا سا عربی لغت سے مناسبت ہے. تو اس کلام کی ادائیگی کے لیے میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. جب کسی آدمی کو ایک اچانک بات کا پتہ چلے اس کی طرف منسوب ہو گئی ہے غلط، تو وہ اس کو اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک تو جلدی کرتا ہے. کس نے کہا؟ وہ کدھر ہے؟ تو وہ پاکستان امبیسی میں بیٹھا ہوا ہے، شہباز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا. تو وہ دوڑا ہوا تھا اور پھر اس کے لہجے میں سکون نہیں ہوتا، تیزی ہوتی. میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم غلط ہے، جھوٹ ہے، مجھ سے قسم لے لو. میں نے کہاں کہا، کسے کہا، کب کہا؟ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں؟ ارے بولو تو صحیح. انسان نیچر ہے. یہی لہجہ سورت والضحیٰ میں ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھگایا، جا جا میرے حبیب کے دل پہ ملال آ گیا، دھو جا کے جلدی دھو.
تو جبریل بھاگا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. یہ طرز ہے یہاں. اللہ کو بھی جلدی پڑھی، جبریل کو بھی جلدی پڑھی، میرے حبیب کے دل پہ غبار ہے تو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. سبحان اللہ، کیا عجب کلام. تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری زاہ زلفوں کی قسم، تیرے لیے تو کائنات بنائی، تجھے چھوڑ دوں گا، تجھ پہ ناراض ہو جاؤں گا. میں نے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. پھر غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پچھلے احسان جتلائے جاتے ہیں. فلاں موقع پہ تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، اب تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا جی. تو اب یہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے محبوب، میں نے تمہیں یتیمی میں ٹھکانہ دیا، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدی، میں نے دیکھا آپ میری طلب میں پریشان تھے تو میں نے اپنا آپ پہ کھول دیا، تو میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک عائلا فأغنی، میں نے آپ کو دیکھا تنگ دستی تو خدیجہ سے نکاح کروا کے آپ کی تنگ دستی کو دور کیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی صورت کا مضمون بھی جڑا ہوا ہے. الم نشرح لک صدرک، میں نے ہی تو آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے ہی آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو جس کو اللہ راضی کرنے کے فکر میں ہو، ہم راضی نہ کریں تو پھر برباد ہو گیا نا. ہاں، اللہ کا شکر ہے سنت نے اپنے نبی کو اتنا تو یاد رکھا ہوا ہے کہ ربیع الاول کے 12 دن تو یاد کر ہی لیتے ہیں. اللہ کا شکر. یہ بھی نہ ہوتا تو کیا. اتنا تو اللہ کا شکر ہے کہ چلو چند دن پوری دنیا میں کوئی گہما گہمی ہوتی ہے، اگرچہ اس میں رسم و رواج زیادہ ہیں، اور اصل یاد تو تب ہو کہ زندگی بدل جائے. ایک آدمی جھوٹ سے سچ پہ آ جائے، حرام سے حلال پہ آ جائے، غفلت سے بیداری پہ آ جائے، نماز چھوڑنے سے نماز پڑھنے پہ آ جائے، خیانت کرنے سے دیانت پہ آ جائے، رشوت سے تنخواہ پہ آ جائے، شدت سے نرمی پہ آ جائے، پھر تو اصل ربیع الاول ہے. یہ اللہ کا شکر ہے چلو کسی درجے میں یاد دہانی تو ہو جائے. تو اللہ جس کو راضی کر رہا، ورفعنا لک ذکرک پر ایک حدیث یاد آئی، وہ بھی آپ کو ساتھ سنا دیتا. اے اللہ، آپ نے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، حاضری ہوئی اور ملاقات ہوئی، تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی. یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. سنگ سنگ چلیں گے. وشرحت لك صدرك، میں نے آپ کا سینہ کھولا. ووضعت عنك وزرك، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے. ورفعت لك ذکرك، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا نام اونچا کر دے. اللہ نے کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لك ذکرك، میں نے آپ کا نام بلند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت محمد، ہم نے آپ کو ہر چیز سے پاک کر دیا۔ آپ کی بیویاں کیسی ہیں؟ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی اولاد کیسی ہے؟ آپ نے کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے نواسے کیسے ہیں؟ آپ نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے داماد کیسے ہیں؟ آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو ایک واحد ہستی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی محفوظ ہے، بس ہمارے ذمہ چلنا ہے کہ اس پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ اچھا، آپ کی آمد بھی 12 ربیع الاول ہے اور آپ کا جانا بھی 12 ربیع الاول ہے۔ پیدائش بھی پیر کا دن ہے اور روانگی بھی پیر کا دن ہے۔ ادھر 22 اپریل ہے اور 12 ربیع الاول ہے، ادھر 7 جون ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ ادھر 571 عیسوی ہے، ادھر 633 عیسوی ہے۔ کیونکہ 12 ربیع الاول میں دونوں کاموں ہیں تو تھوڑا تھوڑا دونوں یہی بتا دیا، تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو 29 صفر پیر کے دن آپ کو سر میں درد شروع اور بخار ہو، بس عائشہ کے گھر کی باری تھی۔ پھر وہ بخار بڑھتا گیا، درد بڑھتا گیا اور آپ نمازیں پڑھاتے رہے، مسجد میں جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ آپ کی تمنا تھی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا، لیکن زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے کہ نا انصافی نہ ہو، عدل ہو، تو آپ اشارہ کرتے کل کس کے گھر میری باری؟ حالانکہ سب کو پتا ہے، کہتے جی حفصہ کی باری۔ اچھا کل کہاں ہے؟ کہ جی ام سلمہ ہے۔ اچھا وہاں پر کل کہاں ہوں؟ کہ جی میمونہ ہے۔ جب میمونہ کے ہاں پہنچے تو ساری عورتوں نے مشورہ کیا، یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں، اسے لگتا ہے کہ آپ عائشہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ تو ساری عورتوں نے اکٹھے ہو کر کہا یا رسول اللہ، آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزار لیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں اپنی باری چالو کر دیں۔ صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ پیر کے دن عائشہ کے گھر داخل ہوئے اور پیر کے دن اللہ کے گھر پہنچ گئے۔ آخری ہفتہ وہاں آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی کا غسل کرا، تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا، غسل کروایا، تو آپ مسجد میں آئے، آپ نے ایسے پٹی باندھی، سر میں درد، ممبر پر بیٹھے، مجمع نماز کے لیے جمع تھا، فرمایا لوگوں ایک زمانہ گزارا ہے تمہارے اندر، کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کس کو تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف مقدمہ نہ کر۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، آپ اس کو کہتے رہے، پھر نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر یہی بات دہرائی، تو ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دے۔ آپ نے کہا کس بات کی؟ کہ ایک سائل آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھے کہا تم دے دو میں دے دوں گا، کہا۔ پھر آپ نے حضرت فضل سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تو دے دینا، کہ میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ جس دن جا رہے تھے اس رات کو آپ کے گھر میں ایک چھٹام تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک انصاری عورت سے تیل ایک ادھار مانگ کے لائی تھی۔ جمعرات آئی تو آپ عشاء کی نماز کے لیے دراز یہاں تک آئے اور پھر رش کھا کے گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ پھر اتنا ہوئے اور پھر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی؟
کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ ایسے ہونے لگے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ کہا اچھا، ابو بکر سے کہو میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، ان کی اللہ اکبر آواز پڑی عمر کی، تو آپ نے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو نماز توڑوائی گئی اور ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ جمعرات 1، جمعہ 5، ہفتہ 5، اتوار 5، 15، 1، 16، پیر کی صبح 17 نماز ابو بکر نے پڑھائی۔ ہفتے کے دن آپ آئے اور ظہر کی نماز ابو بکر کھڑے تھے، آپ یہاں سے نکلے سہارے پر، تو ابو بکر کی نظر پڑی تو ایسے پیچھے ہٹے، تو آپ نے اشارہ کیا اور کھڑے ہو گئے، تو آپ کے برابر بیٹھ کر آپ نے ظہر کی 4 رکعت ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری تھی ملاقات اپنی امت کے ساتھ۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے، پھر مسجد میں نہیں آئے۔ پیر کی صبح نماز کھڑی تھی، آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا تو نماز ہو رہی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں دروازہ کھلا تو ہم سب نماز میں ہی آپ کو دیکھنے لگے، ایسے اور قریب تھا کہ ہم نمازی چھوڑ دیتے تو آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کو رخصت کیا۔ پھر فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں آج جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، کہ رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو۔ 6 ماہ بعد وہ بھی چلی گئی ابا کے پاس، صرف 24 سال کی عمر۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کو اپنی گود میں لیا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پھر ان کو روانہ کیا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، ان کو ایسے ہاتھوں میں لیا اور ان کا سر چومتے رہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک زہر سے تڑپ رہا ہے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اور میرا نبی دیکھ رہا ہے اور آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی، خبر دے دی کہ کتا ہے دیکھ رہا ہوں، کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ شمر کی طرف شمر کو برستی پھل بیری جسم کے کالا چٹا جب سارے رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتی۔ تو آپ نے کہا آ جائے، تو ملک الموت اندر ہے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور عرض کی میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جن کو سلام پیش کر، آئندہ بھی کسی کو نہیں کروں گا۔ کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر ویزا نہیں لگتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ جنت کے داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ دونوں کام کر کے مرے تو راستہ مل جائے گا، ورنہ پولیس رات پہ روک لیں گے، ویزا دکھاؤ، ویزا کدھر؟ یہ وہ دربار ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آ رہی ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے تیری کیا رائے، جاؤں ٹھہر جاؤں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، آسمان پہ تیاریاں، آخری فیصلہ آپ کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک بات آپ کر گئے، اگر نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی بندر خنزیر ہوتے۔
آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر، پھر میں جواب دوں۔ تو جبریل واپس گئے، جواب لائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عین، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہے، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی دنیا میں آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی، چند لمحوں میں دو باتیں کہیں، آج کی مجلس میں یہ دو باتیں لے کے چلے جائیں تو بہت بڑے فائدے کا سودا ہے۔ آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک میرے بعد نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں سے اچھا سلوک کر۔ سارا دین دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے ایک اخلاق ہے۔ سارا دین کا خلاصہ دو باتیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے سامنے بچھ جانا یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے سارا قرآن 30 سپارے قرآن اور 10 لاکھ حدیثوں کو دو لفظوں میں بیان کیا۔ اللہ سے جڑو نماز ہے، اللہ کے بندوں سے جڑو حسن سلوک اور تواضع۔ چونکہ غریب زیادہ پستا ہے، پٹتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو ملازم، نوکر، غلام، نوکرانیاں، ملازمیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا۔ صاحب کے اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا گاڑی لگ گئی تھی، ڈرائیور کے ہاتھوں لگ جائے تو اگلی پچھلی اس کی برابر ہو جاتی۔ بیگم کے اپنے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو کہتی وہ پیالی ٹوٹ گئی، نوکرانی کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو اگلے پچھلے کھاتے پورے کر دیے جاتے۔ تو میرے نبی نے سارا دین دو جملوں میں بتایا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک امت کے غریبوں پہ رحم کرنا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، میں آج کے ہماری اس محفل میں اگر پوری ہو جائیں، ایک ہم میں سے نماز کوئی نہ چھوڑے، ایک ہمارے اخلاق اچھے، صرف نوکروں کے ساتھ نہ ہو، ماں باپ جہاں ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو، بیوی بچے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بیویوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ اولاد ہے تو آپ نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو تو تمہیں عزت دیں گے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سے چلاؤ گے تو بڑے ہو کر باغی ہو جائیں گے۔ صحابہ آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے گرے ہوئے پانی کو یوں لے کر منہ پہ مار رہے تھے اور ہاتھوں پہ مار رہے تھے۔ تو آپ نے وضو سے فارغ ہو کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ ما حملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہا حب اللہ و رسول، کہ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے تھے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کی یہ نشانی نہیں ہے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ رسول سے میں پیار کروں اور اللہ اس کا رسول بھی مجھ سے پیار کرے، فلیصدق الحدیث اذا حدث، تو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ عشق رسول کی نشانی آ رہی، فلیؤد الامانۃ اذا اؤتمن، جب امانت رکھی جائے تو ادا کرے، ولیحسن جوار من یجاورہ، اور پڑوسی کوئی بھی ہو، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، اپنا پرایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ 3 کام کرنے والا اللہ رسول کا عاشق ہے۔ اخلاق، نماز تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، اخلاق تو زیرو ہو چکی، زیرو۔ بیوی پہ غصہ چڑھ گیا،
اس کے دل کو پارا پار کر کے رکھ دیں گے. بیوی کو غصہ چڑھ گیا وہ خامند کو بے عزت کر کے رکھ دیں گے. بچوں پہ غصہ چڑھ گیا مار مار ان کی دھلائی کر دیں گے. بھائی پہ غصہ چڑھ گیا بائیکاٹ کر دیں گے. درگزر معاف کرنا سہ جانا پی جانا کہ میرے نبی کے عالی اخلاق ہیں. اور آپ نے فرمایا ایمان کا کمال اچھے اخلاق میں ہے. جو یہ چاہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے تو کیا کرے؟ اپنے اخلاق اچھے اپنے اخلاق اچھے. آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. اس کو اچھے اخلاق فرمایا. سلام کرنے والے کو تو ہر کوئی سلام کرتا، بلکہ آپ نے فرمایا لا تکونوا امعا، پاگل نہ بننا، پاگل نہ بننا. ان کا جی پاگل بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہا تم یوں کہتے پھرو جو اچھا کرے گا اچھا کریں گے، جو برا کرے گا برا کریں گے، یہ پاگل پن ہے. تم یوں کہو جو برا کرے گا ہم پھر بھی اچھا کریں گے. تو بھائیو بہنوں آج کی اس مبارک مجلس سے دو باتیں لے لو، ایک نماز، ایک اچھے اخلاق. اچھے اخلاق بہت، میں کل سے مجھے السر کا درد چل رہا ہے تو اب میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے. تو لیکن بہت خوشی ہو رہی ہے سوڈان میں اتنے اپنے دیش کے لوگوں کو دیکھ کر، اتنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت حوصلہ ہو رہا ہے. ہم نے چاڑ میں بھی اکٹھا کیا تھا، یہاں تو آپ لوگ پہلے سے اکٹھے تھے، مجھے آپ نے بلایا. ہم چاڑ میں بھی پاکستانیوں کو اکٹھا کیا. کیمرون میں ہیں کوئی نہیں جان گئے تھے. یہاں آپ کا اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. تو دو چیزیں ہیں آج کی محفل، میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ، ایک نماز نہ چھوڑ، ایک اخلاق اچھا.